چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم افیکٹ ہو جاتے ہیں. ہماری باول موومنٹس، بلیڈر موومنٹس پہ ہمیں کوئی کنٹرول نہیں ہے. گرم سرد، ٹھنڈ اور ہاٹ اینڈ کولڈ سے ہم افیکٹ ہو جاتے ہیں. باڈی ہماری افیکٹ ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے. چھوٹی سی بات پہ سر میں درد ہو جاتی ہے. کسی چیز پہ کنٹرول ہمیں ہے نہیں، اور ہم ایسے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بڑا ہم کچھ کر دکھائیں گے دنیا میں آ کے. وی آر ویری ویک. انسان بہت ضعیف پیدا ہوا ہے، اور اس کو اپنی اوقات سمجھ کے ہی چلنا چاہیے. اپنے آپ کو کوئی فن خوان نہیں بنا لینا چاہیے. ہم بہت ویک ہیں. جگہ جگہ ایوری سٹیپ، ایوری مومنٹ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے اپنی لائف میں سے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی بڑے ڈیلیوژن میں ہیں. اللہ کی مرسی ہے کہ اللہ نے پھر بھی انہیں تھاما ہوا ہے. جیسے ایک ماں اپنے بچے کو تھامتی ہے. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں نے تھاما ہوا ہے. اس کو اس وقت اس کی ریکگنیشن نہیں ہوتی، کوگنیٹو فنکشنز اس کے ڈیولپ نہیں ہوتے، اس کو کوئی ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ اس کو کس نے پکڑا ہوا ہے. لیکن اس کو ماں نے پکڑا ہوتا ہے. ماں اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح ایک بندہ یقین کرے نہ کرے اللہ کے اوپر، اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے. اللہ نے اس کے کام تھامے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو بچایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر طرح سے اپنے رحم میں لپیٹا ہوا ہے اور پروٹیکٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے میٹرز کو اللہ تعالیٰ گورن کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ اس کی دعائیں سن رہا ہے. اللہ اس کو خوراک پہنچا رہا ہے. دا تھنگ از، ہم ذرا سی بارش میں ہم گیلے ہو جاتے ہیں تو ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، ہماری اسکن گل جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے گیلا کپڑا پہن کے رکھیں تو پوری اسکن پہ ریش ہو جاتی ہے. کس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بچ سکیں گے؟ ہم کوئی زیادتی کریں گے کسی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کی غضب سے اور اللہ تعالیٰ کی پنشمنٹس کو ہم برداشت کر سکیں گے؟ ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں؟ ہم تو بہت ویک ہیں. ہمیں تو ذرا سی تیز ہوا جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیتی ہے. ہمیں ذرا سا زور کی آواز جو ہے وہ پورا دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس سے. ہم کیسے ذرا سا کوئی ایک سالٹ کی کمی ہو جائے ہماری موت واقع ہوئی. پانی کی کمی سے موت واقع ہو جاتی ہے. ایک چھوٹا سا بیکٹیریا یا وائرس، ایک مائکروسکوپک آرگینزم جو ہے وہ ہمیں مار سکتا ہے. کھانا ذرا سا ایسے حلق میں اگر اٹک جائے تو کوئی دنیا کی فورس نہیں ہے جو اس کو نیچے لے کے جا سکے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. انگلی ہماری پیرالائز ہو جائے ایک انسان کی باڈی، وہ کوئی کسی طرح سے وہ اس کو کوئی بھی اس کو ہیلپ نہیں کر سکتا واپس اس کو نارمل فارم میں لانے کے لیے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم انسان اللہ تعالیٰ سے بے خوف کیسے ہیں. ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم کیسے اس کی کتاب کو پیچھے پھینک کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا چھوڑا ہوا ہے. ہم نے اللہ کی مدد مانگنی چھوڑی ہوئی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے. ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کرتے. پورا دن ہم گاسپس کر لیتے ہیں. ہم نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں. ہم نے فیس بک پیجز لائک کیے ہوئے ہیں. ہم ان کے اوپر کمنٹری کرتے ہیں. ہم ان کے اوپر لائکس ڈس لائکس کرتے رہتے ہیں. ہم لوگوں کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں ان کی عزتوں کی، اور ہم لوگوں پہ دل کھول کے ہم باتیں کرتے ہیں. وی ہیو آل دا ٹائم ان دا ورلڈ ٹو ٹاک نان سینس. ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے. ہم اللہ کی کتاب نہیں پکڑتے. اتنی بڑی ایک تو ڈسٹریکشن آ گئی ہے نا لائف میں، یہ جو فیس بک کے نام کی، کہ ہم نے فیس بک پڑھنی ہے، ہم نے اللہ کی بک نہیں پڑھنی. اللہ تعالیٰ کی بک پڑھیں. اللہ کی بک کے ساتھ کنیکشن پیدا کریں دوبارہ سے. میک دس فرسٹ پرائیورٹی آف یور لائف، بیکاز اللہ تعالیٰ شوڈ بی دا فرسٹ پرائیورٹی آف یور لائف، فرسٹ اینڈ فار موسٹ، بفور اینی تھنگ ان یور لائف. ابو اینڈ اپنے اوپر بھی آپ کو اس کو پرائیورٹی دیں. اللہ کی کتاب کو، اللہ کو پرائیورٹی دیں. ٹائم نکالیں. آپ کا کوئی باس اگر آپ کے کام میں آپ کو پتہ ہو کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی کنگ یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آپ کو پتہ ہو کہ اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ اس کے لیے کیسے ٹائم نکالیں گے؟ تو آپ میرے اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. دیٹس ریئلی سوری ٹو اٹس اے سوری آبزرویشن اینڈ اٹس اے سوری ریالٹی رائٹ ناؤ. Most of the people, most of us, including me as well, it took me a long time to realize that Allah Ta'ala should be the priority. He should be the first and foremost. کسی اور چیز کو اتنی پرائورٹی نہیں ہونی چاہیے، اتنا پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے لائف میں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہونا چاہیے. تو اس چیز پہ بیٹھ کے غور کریں. سارا دن بیٹھ کے تھوڑی دیر نکالیں جس میں غور کیا کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کے پاک نام جو ہیں ان پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور کریں. چاہے ایک آیت پہ غور کریں. گیو یور سیلف، اسٹارٹ ود 5 منٹ. نہیں آپ کے پاس ٹائم، ٹھیک ہے، آئی انڈرسٹینڈ. آپ کو ایک روٹین بنی ہوئی ہے، میس اپ ہوا ہوا ہے دماغ. اٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو گیٹ فکسڈ. اپنی روٹین فکس کرنی ہے. اسٹارٹ وتھ 5 منٹس.
روز 5 منٹس بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، سوچیں، فورس یور برین ٹو تھنک اباؤٹ اللہ تعالیٰ، ہاؤ گریٹ ہی از. ایک ایک نام لے لیں، کوئی ایک صفاتی نام اللہ تعالیٰ کا لے لیں، یا قادر پکڑ لیں، مالک الملک لے لیں، ذوالجلال والاکرام لے لیں، یا حیو یا قیوم دیکھ لیں. کوئی ایک نام لے لیں، اس پہ آپ سوچیں، اللہ کی صفات کے بارے میں سوچیں. اس طرح سوچیں جیسے کہ وہ صفت، یعنی اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قادر ہیں، تو وہ اتنے قادر ہیں کہ ان کے سامنے پوری کائنات پیرالائزڈ ہے. ان میں اتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت ہے کہ ان کے اگینسٹ پوری کائنات کی فورسز ایز گڈ ایز ڈیڈ ہیں. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ پیرالسس میں ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی. تو ایک ایک نام کو اللہ تعالیٰ کا ایسے سوچیں کہ جیسے اس کو سمجھنے کا، سوچنے کا حق ہو، اور سوچیں اس کے بارے میں روزانہ. گیو اٹ 5 منٹس. 5 سے پھر آہستہ آہستہ جب آپ کو تھوڑا اور حوصلہ پڑ جائے، تھوڑا اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، دل آپ کا خود ہی چاہے گا، آپ خود ہی سے اس کی طرف کھینچے چلے جائیں گے. آپ 5 سے 10 کر لیں، 20 کر لیں، بٹ اسٹارٹ وتھ 5. 5 منٹ دیں اسی طرح قرآن پاک کو. اگر آپ کو عادت نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی، روزانہ 5 منٹ آپ نے لازمی قرآن پاک کھول کے پڑھنا ہے. ہاف این آیا، 1 آیا آپ نے پڑھنی ہے، اور اس پہ آپ نے بعد میں تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچنا ہے ترجمے سمیت. اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیں، اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی بنائیں. آپ کی لائف کی ہر چیز اللہ تعالیٰ خود سے سٹیئر کریں گے، خود اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. اپنے معاملات اللہ کے ہاتھ میں دیں، اللہ کو ٹرسٹ کرنا سیکھیں. ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی دیں. Allah is the only one who deserves all your time and attention. He's the only one who deserves your to be made a priority. آپ اللہ کو پرائیورٹی بنائیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے کام آن اے پرائیورٹی بیسس، آپ کے کام کیسے ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس لالچ میں اللہ کو نہ چاہیں، اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہیں. لالچ تو ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ، آپ لالچ کریں گے پھر بھی اللہ آپ کے کام کر دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی ڈیزروز کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی چاہیں.